اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 12ویں دعا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، مجھے 3 باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں، اور ایک بات اس بار پر آمادہ کرتی ہیں کہ جو باتیں روکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس امر کا تو نے حکم دیا میں نے اس کی تکمیل میں سستی کی، دوسرے یہ کہ جس چیز سے تو نے منع کیا اس کی طرف تیزی سے بڑھا، تیسرے جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ان کا شکریہ ادا کرنے میں کوتاہی کی، اور جو بات مجھے سوال کرنے کی جرت دلاتی ہے وہ تیرا تفضل و احسان ہے، جو تیری طرف رجوع ہونے والوں اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں کی ہمیشہ شریک حال رہا ہے، کیونکہ تیرے تمام احسانات صرف تیرے تفضل کی بنا پر ہیں، تیری ہر نعمت بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہے۔ اچھا پھر اے میرے معبود، میں تیرے دروازے عز و جل پر ایک عبد مطیع و ذلیل کی طرح کھڑا ہوں، اور شرمندگی کے ساتھ ایک فقیر و محتاج کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں، اس امر کا اقرار کرتے ہوئے کہ تیرے احسانات کے وقت ترک معصیت کے علاوہ اور کوئی اطاعت نہ کر سکا، میں کسی حالت میں تیرے انعام و احسان سے خالی نہیں رہا، تو کیا اے میرے معبود یہ بدعمالیوں کا اقرار تیری بارگاہ میں میرے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور وہ برائیاں جو مجھ سے سرزد ہوئیں ان کا اعتراف تیرے عذاب سے نجات کا باعث قرار پا سکتا ہے، یا یہ کہ تو نے اس مقام پر مجھ پر غضب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دعا کے وقت اپنی ناراضگی کو میرے لیے برقرار رکھا ہے، تو پاک اور منزہ ہے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنی بارگاہ کی طرف میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، بلکہ میں اس بندہ ذلیل کی طرح کہہ رہا ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے پروردگار کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا، جس کے گناہ عظیم اور جس کی زندگی کے دن گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ مدت عمل تمام ہو گئی اور عمر اپنی آخری حد کو پہنچ گئی، اور یہ یقین ہو گیا کہ اب تیرے ہاں حاضر ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں اور تجھ سے نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ ہمہ تیری طرف رجوع ہوا اور صدق نیت سے تیری بارگاہ میں توبہ کی، اب وہ بالکل پاک و صاف دل کے ساتھ تیرے حضور کھڑا ہوا، پھر آواز سے کپ کپاتی اور دبے لہجے سے تجھے پکارا، اس حالت میں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ تیرے سامنے جھک گیا اور سر کو جھکا لیا، خوف سے اس کے دونوں پاؤں لرزنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور تجھے اس طرح پکار رہا ہے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے جن سے طلبگار رحم و کرم بار بار رحم کی التجائیں کرتے ہیں، اے ان سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے جن کے گرد معافی چاہنے والے رہتے ہیں، اے وہ جس کا عفو و درگزر اس کے انتقام سے زیادہ ہے، اے وہ جس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے، اے وہ ذات جو بہترین بخشش کے باعث مخلوقات کے نزدیک حمد و ستائش کا مستحق ہے، اے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا بنایا اور توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کیا، اے وہ ذات جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے کام کا بدلہ زیادہ دیتا ہے، اے وہ ذات
جس نے اپنے کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اے وہ ذات جس نے اجر و تفضل و احسان بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے تیری معصیت کی اور تو نے انہیں بخش دیا، میں ان سے زیادہ گناہگار نہیں ہوں۔ جنہوں نے تجھ سے معذرت کی، تو نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، ان سے زیادہ قابل سرزنش نہیں ہوں۔ اور جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان پر احسان کیا، ان سے زیادہ ظالم نہیں ہوں۔ لہذا میں اپنے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس شخص کی طرح جو توبہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہوا ہو اور خطاؤں کے ہجوم سے خوف زدہ ہو۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور تیرے جو جو حقوق میرے ذمے ہیں انہیں بخش دے، اور جس پاداش کا میں سزاوار ہوں اس سے معافی دے۔ مجھے اس عذاب سے پناہ دے جس سے گنہگار ہراساں ہیں، اس لیے کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے۔ تجھ ہی سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، تو اس صفت عفو درگزر میں معروف ہے۔ تیرے سوا حاجت کے پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں، نہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اسی طرح بخشنے والا حتماً نہیں ہے۔ مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے تو بس تیرا، اس لیے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے، تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخشش سے کام لے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، میری حاجت پوری فرما، میری مراد پوری کر، میرے گناہ بخش دے، میرے دل کو خوف سے مطمئن کر دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کام تیرے لیے آسان ہے۔ میری دعا قبول فرما اے تمام جہان کے پروردگار۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرقہ امامیہ اور کا اتفاق ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام عمدن سہون ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے، یعنی صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ یہ ذات پروردگار کے حضور عفو درگزر کرنا احساس عبودیت کا ہے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ توبہ و استغفار کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے عبودیت کا مظاہرہ ہے۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم گناہوں کا پاداش سے وہی نجات حاصل کر سکتا ہے جو گناہ کا اعتراف کرے۔ توجہ فرمائیے کہ حیا ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ جب کسی امر میں کوتاہی یا کسی ایسے فعل کے نتیجے میں انسان پر یہ طاری ہوتی ہے جسے وہ قابل مذمت سمجھتا ہے، تو خداوند عالم سے حیا کبھی گناہ، کبھی امور مستحبہ میں کوتاہی کرتا ہے، تو کبھی جلال و اس کی قدرت کے سامنے احساس حیا کرتا ہے۔ یہی تأثرات کی بنا پر امام علیہ السلام فرماتے اے معبود میرے، میں کس منہ سے تیری بارگاہ کا رخ کروں، کس طرح سوال کرنے کی جرأت کروں، جبکہ میں نے تیرے احکام کو بجا لانے میں سستی کی ہے اور اسی طرح تیرے ممنوعات کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن امام ذات پروردگار کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ جس طرح پھر ارشاد فرمایا، ذات پروردگار بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار لوگوں کے ظلم کے باوجود ان سے بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ کی بخشش میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے جو اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتے۔ ہم انبیاء سے نعوذ باللہ بڑے تو نہیں ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن جب ذات پروردگار کے حضور جائیں اور اللہ سے معافی مانگے، وہ ذات اتنی کریم ہے کہ انسان جب صدق کے نیت سے آئے اور اس کے سامنے آ کر اظہار ندامت کرے، اظہار حیا کرے،
شرمندگی کا اظہار کرے، اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کرے اور کہے کہ میرے اللہ میں نے یہ گناہ اپنی خواہش کے مطابق کیے، غفلت میں کیے، جان بوجھ کر کیے یا کوتاہی ہو گئی، تو وہ ذات پروردگار جتنا بڑا قہار ہے، جتنا بڑا عذاب دینے والا ہے، اس سے بڑھ کر وہ معاف کرنے والا ہے۔